بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کے اندر یہ گھوڑا ایک ٹب سے پانی پی رہا ہے، گویا ایسا لگتا ہے کوئی شربت ٹائپ ہے، اس میں برف بھی ڈالی جا رہی ہے اور پستے اور بادام بھی، اور اسی میں سے کچھ لوگ گلاس بھر بھر کر پی رہے ہیں۔ یہ گویا ان کی ذوالجناح ہے، یہ ان کا معبود ہے۔ جس برتن کے ساتھ منہ لگا لے وہ پانی ان کے لیے مقدس بن جاتا ہے، وہ شربت ان کے لیے مقدس بن جاتا ہے، اور اوپر موٹی موٹی شرکیہ پکاریں بھی لکھی ہوئی ہیں، یا حسین، یا عباس، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اللہ کے بندو، دیکھو اللہ کی بات کس طرح سچی ہے۔ مالک نے بالکل صحیح بات کہی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو بڑی بہترین مخلوق بنایا تھا، بڑے اچھے طریقے سے اس کو بنایا تھا، لیکن یہ اسفل السافلین ہو گیا، سب نیچوں سے نیچ ہو گیا، اب کوئی اس سے نیچے نہیں ہے۔ اور اس نیچ ہونے سے اگر کوئی بچے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے، یعنی ایمان کو عزت ملی ہے۔ انسان کو جو عزت ملی ہے وہ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ملی ہے، اور اس کو جو ذلت ملی ہے وہ شرک اور کفر کی وجہ سے ملی ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ویڈیو پوری طرح دلیل ہے کہ ایک طرف گھوڑا اسی ٹب سے پانی پی رہا ہے دلدل، اور اسی سے یہ دوسرے جانور پانی پی رہے ہیں، یہ دو ٹانگوں پر چلنے والے جانور جن کو انسان کہا جاتا ہے آج کے۔ تو ان جانوروں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ اس سے بدتر ضرور ہیں، کیونکہ اس کا تو امتحان نہیں ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے، اس نے حساب کتاب اس کا نہیں ہے، اور ان کا حساب کتاب ہے۔ لہذا دماغ ہونے کے باوجود اگر وہی کام کریں جو جانور کر رہے ہیں، تو ان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ پھر جانوروں سے بدتر ہیں، ہر مشرک جانور سے بدتر ہے۔ اور جو غلیظ سے غلیظ جانور ہے، حتیٰ کہ سور اور یہ کتے، اور بلکہ گندگی کے اندر، جو گندی نالی کے اندر کیڑے ہوتے ہیں جو رہتے اسی کے اندر ہیں، ان سے بھی بدتر یہ مخلوق ہے، یہ مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنے والا، کسی اور کو داتا دستگیر کہنے والا، کسی اور کے واسطے اور وسیلے دینے والا، کسی اور کے رکوع اور سجدے ثابت کرنے والا، کسی اور کے سامنے نذرانے چڑھانے والا، کسی اور، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور، کسی اور۔ تو یہ عام طور پر کہہ دیتے ہیں بھائی یہ تو من دون اللہ جو ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے لیے کہتے ہیں، من دون اللہ تو بتوں کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں من دون اللہ کا لفظ آیا تھا قرآن کے دن، انہوں نے بت ترجمہ کر دیا، حالانکہ من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی عیسیٰ ابن مریم کو بھی من دون اللہ کہا ہے، کہ جب مشرکوں سے پوچھا جائے گا اس وقت، وہاں جب کہ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر میری ماں اور مجھے اپنا الہ بنا لینا، وہاں من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورج کے لیے من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ وہ حدت جب آ کے رپورٹ دیتا اور کہتا ہے کہ وہ جو قوم ہے اس طرح ان کی مت ماری گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، وہاں اللہ سے سورج کی بندگی کر رہے ہیں، اور ایک عورت کو انہوں نے حکمران بنا لیا۔ اتنے مغز پھرے ہیں، سر پھرے ہیں، اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پوجو گے، پکارو گے، نظر و نیاز کرو گے، ان کے واسطے وسیلے دو گے، ان کے رکوع اور سجدے کرو گے یا سجدے ثابت کرو گے تمہارے علماء، تو یہ سارے کے سارے جانوروں سے بدتر مخلوق ہے بالکل، اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ان کے اوپر۔ آج یہ مسلمانی کے روپ میں آئے ہیں، یہ 10 محرم کے اندر یہ سبیل لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جناب یہ جانوروں کی طرح ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو مرثیے اور یہ طبلے کے ساتھ جو گایا جا رہا ہے کہ ہم سب کے اوپر اس ذوالجناح کا سایہ ہے، اور اس ذوالجناح کے اوپر پنجتن پاک کا سایہ ہے۔ اندازہ لگے، اس طریقے سے انہوں نے کفر و شرک کا ایک بازار گرم کیا ہے۔ تو یہ جو دوسرے سنی ہیں یا صوفی ہیں، یہ بھی کم نہیں ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے شعر لکھا ہوا، وہاں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، کہ ان کے اوپر یہ جو ہے یہ گنج بخش ہیں، یہ خزانے بخشنے والے ہیں، اور یہاں سونے کے دروازے انہوں نے لگائے ہوئے، پوری دنیا کے قرضے ان کے کندھوں کے اوپر ہیں۔ اور اگر ان کی کتاب پڑھی جائے کشف المحجوب، تو پتہ چلے گا ایک سے ایک جھوٹا قصہ اور کفر و شرک کے انبار لگا دیے اس ظالم نے، اور بلکہ گند بخشا ہے۔ یہ گنج بخش نہیں، یہ گند بخش ہے، اس امت کو گند بخشتے ہیں یہ سارے۔ شرک اور کفر سے بڑی کوئی گندگی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں ان کا یہ دین چلتا ہے، ان صوفیوں کا دین چل رہا ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا،
اور یہ سارے جو لگے ہوئے ہیں یہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ بھی ایک ہی ہے، جہنم کے اندر اس کچرے کو ڈال دیا جائے گا۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو میری قوم کے لوگوں، یہ شرک اور کفر بڑی خوفناک بیماری ہے، یہ شرکونا وائرس تو تمہیں ہمیشہ کے لیے لے ڈوبے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ نمازوں کے باوجود، روزے کے باوجود، عمرے اور حج کرنے کے باوجود کتنی محنتیں تم کر رہے ہو، کتنی محنتیں کر رہے ہو، پسینے تمہارے نکلے ہوتے ہیں، انتھک محنتیں کرتے ہو، اور مالک کی وہ بات تمہارے اوپر چپک جائے گی۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہ تبلیغی بھائی آج کل کتنی محنت کرتے ہیں، زکریا صاحب کی پارٹی، بستر بند پارٹی، کتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کی کتابیں پڑھیں، ایک سے ایک واقعہ، شرکیہ واقعہ۔ اسی طریقے سے یہ سیاسی لوگ ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو حقیقی آزادی دے دیں گے، اندازہ لگائیے کتنے زیادہ جلسے، جلوس، پیسہ، محنتیں، گالی گلوچ بھی سنتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی خاطر ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اس نظام کے اندر، مشرکانہ جمہوری نظام کے اندر تم رہو گے تو اس کے بعد خیر کیسے آئے گی؟ کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں گی، ناانصافیاں ہوتی رہیں گی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، نفرتیں اور کرپشن ہوتی رہے گی اس نظام کے اندر، تو یہ ہے، اس کا حسن ہے یہ۔ تو اللہ کے بندو توبہ کرو، معافی مانگو میرے پیارے بھائیو، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف۔ آپ کا دین بالکل خالص دین موجود ہے قرآن کے اندر، اور صحیح تفسیر بخاری کی شکل میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، خود نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، پوری زندگی انہوں نے گزار کے نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ نہ جانے کیوں اس نمونے، پاکیزہ جو نمونہ ہے اس کی طرف آتے ہوئے آپ کو شرم دامنگیر ہوتی ہے، اور پیچھے چلتے ہو کبھی یونانیوں کے فلسفے، کبھی انگریزوں کے فلسفے، کبھی یہودیوں کے فلسفے اور ہندوؤں کے فلسفے تمہیں زیادہ پسند ہیں، ان کی باتیں، ان کا طریقے زیادہ پسند ہیں، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ ہر موقع کے اوپر، چاہے خوشی کا موقع ہوتا بھی ان کو ہندوؤں اور سکھوں اور کافروں اور مشرکوں کے نمونے ہیں۔ یہ تیجہ ہے جی، یہ جمعرات شریف ہے جی، یہ جناب اب 40واں شریف ہے جی، پھر یہ ان کے اوپر سالانہ برسی ہے جی، عرس ہے جی، میلہ ہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ بتاؤ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اللہ کے بندو اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ کفر و شرک کا ایک بازار آج پوری زمین کے اوپر گرم ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہو رہا ہے ان کے اوپر، کافر سے کافر اور مشرک سے مشرک، اور بدترین حکمران ان کے اوپر نافذ کیے جا رہے ہیں۔ 75 سال کے بعد پتہ چلا آزاد ہوئے ہی کو نہیں تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں آزاد نہیں ہوئے تھے، غلام، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کل ہم آزادی کا جشن منائیں گے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں آزادی کا کیا جشن ہے، تم غلاموں کے غلام ہو اور ماتھے ٹیکتے ہو یہاں قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، شرک کے اڈوں کے اوپر۔ تو یہ بدکاری کے بھی اڈے ہیں، شرک کے بھی اڈے ہیں، جہالت اور فحاشی کے بھی اڈے ہیں، اور پھر اس کے بعد صرف کہتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں جی، کلمہ جو پڑھا جی، تو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سب کچھ ان کے لیے جائز ہو گیا ہے۔ تو قرآن کی میں وہ آیت نہ دہرا دوں، مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف جو بہت بڑا ایک قصہ ہے، احسن القصص کہا گیا، اس قصے میں جو سب سے بڑا ایمان اور توحید کا درس ہے اور صبر کی تلقین ہے کہ یہ ہے صبر کے ساتھ زندگی بسر کرنی، ایمان عقیدے کے اوپر جمے رہنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع سجدے نہیں کرنے، کسی اور کی طرف آپ نے نہیں جھکنا ہے۔ تو اس سے انہوں نے جناب کیا نکالا ہے، انہوں نے تو یہ صبر کا مہینہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کیا تھا، انہوں نے یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائے، انہوں نے یا رسول مدد کے نعرے نہیں لگائے، وہ مومن تھے، وہ تو ایمان کی خاطر انہوں نے جان دے دی اور ایمان پر ڈٹے رہے اور صبر کیا اس کے اوپر۔ اب آپ کی باری ہے، آپ ان کے راستے پر چلو، ان کے راستے پر چلنا یہ ہے اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کی توحید بیان کی جائے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائی جائے، یہ سب کچھ انہی کی تعلیمات ہیں۔ تو اس راستے پر چلنے کے بجائے ان کو پوجنا پکارنا شروع کر دینا، یہ تو جہالت کی انتہا، ہر دور کے اندر مشرک یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فریب کاری سے ہمارے بھائیوں کو نکالے بھائی۔